السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آرمی چیف کا معاملہ جتنا اس وقت میڈیا پر چل رہا ہے، میرے خیال میں کوئی ہی اور بات ہوگی جس میں لوگ اتنا دلچسپی لے رہے ہوں گے، چونکہ اس وقت کچھ سیاسی حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر طنز کے نشتر سیاسی پارٹیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہم بتائیں گے کہ چونکہ آرمی چیف والا معاملہ حل ہو گیا، جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب کو چیف آف دا آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے اور صدر پاکستان نے ان کی سمری پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اب ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل سید عاصم منیر شاہ کون ہیں۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے تاکہ آپ کو کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جنرل سید عاصم منیر شاہ، آپ ایک سید حسینی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والدین کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک نہایت مذہبی، دیندار اور نیک خاندان سے ہے۔ آپ کے دادا اور والد درس و تدریس سے وابستہ رہے اور قرآن پاک کے حفاظ تھے۔ جنرل عاصم منیر کو اس چیز کا قلق تھا کہ وہ بچپن اور جوانی میں تعلیم میں اس قدر مصروف رہے کہ تب قرآن پاک حفظ نہ کر سکے۔ بحیثیت کرنل سعودی عرب میں ڈیفنس اتاشی تقرر ہوا تو طبیعت میں قرآن کی محبت لپکنے لگی اور ایک بے چینی طاری ہو گئی۔ ایک سچی لگن اور نظم کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ صرف 3 سال کی مدت اور 40 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اسی دوران گوں نہ گوں سرکاری مصروفیات بھی جاری رہیں، لیکن دل میں ایک ایسی چنگاری تھی جو جلتی رہی اور آپ خاندان کی تیسری نسل کے حافظ ہو گئے۔ والدین راولپنڈی شفٹ ہو گئے، جہاں سید منیر شاہ صاحب درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور ٹیکنیکل کالج راولپنڈی کے پرنسپل بھی رہے۔ جنرل عاصم بچپن میں پڑھائی میں بہت اچھے تھے، میٹرک اور ایف ایس سی میں شاندار نمبر لیے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ 2 سال مکمل ہوئے تو طبیعت میڈیکل کی تعلیم سے بیزار رہنے لگی۔ قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ بی ایس سی میں داخل ہو گئے اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے تو پاک آرمی میں او ٹی ایس کمیشن میں اپلائی کر دیا۔ پاکستان آرمی میں 1986 میں بحیثیت کیپٹن شامل ہو گئے۔ تب سے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پاکستان قرآن اور اسلام سے سچی محبت اور آپ کے سینے میں جو موجزن ہے، دنیا میں پاکستان آرمی کی بارہا نمائندگی کر چکے ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی سربراہی کے علاوہ گجرانوالہ کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 5 باتیں جو جنرل عاصم منیر صاحب کو بطور آرمی چیف منفرد بناتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر میں 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اس سے پہلے پاکستانی فوج کے کسی سربراہ میں نہیں رہیں۔ ان کے پاس چند ایسے اعزازات، خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہے۔ ہم نے ایسی ہی 5 خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ او ٹی ایس سے تعلق عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ او ٹی ایس سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس سے ہے، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ او ٹی ایس یا آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے، جو پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا۔ جنرل عاصم منیر آفیسرز منگلہ میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ او ٹی ایس پروگرام 1999 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ سکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود نے بتایا کہ اس سے پہلے
ضیاء الحق دور میں او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل عارف بھی 4 سٹار جنرل بنے تھے لیکن آرمی چیف نہیں۔ نمبر 2، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ جنرل طلعت مسعود نے ہی بتایا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہوں گے جو چیف بننے سے پہلے 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ISI کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس MT کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ISI کے سربراہ تو آرمی چیف بنے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی، مگر کوئی ایسا سربراہ نہیں آیا جو 2 انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ نمبر 3 پر جنرل طلعت مسعود کے بقول ان کے علم میں اس سے پہلے کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے شمشیر اعزاز یا سورڈ آف آنر حاصل کیا ہو۔ شمشیر اعزاز وہ اعزازی تلوار ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے، اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نمبر 4 پر کوارٹر ماسٹر جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کے ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں، وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اہم عہدہ مگر جنرل طلعت مسعود کے مطابق عام طور پر اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسران کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات بتائی کہ دوسرا اعلیٰ فوجی افسران کے برعکس کوارٹر ماسٹر جنرل اہم سیکورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلے جو کور کمانڈر یا دوسرے سینئر افسران کرتے ہیں۔ دفاعی صحافی جناب ماجد نظامی صاحب کے مطابق کہ اب تک کی یہ جو معلومات جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ملی ہیں کہ جمہوریہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن بھی ہیں، پاکستان کو عالم اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ ایران، سعودی عرب، ترکی اور تمام اسلامی ممالک کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات قائم ہوں۔ دیانت اور امانت پر یقین رکھتے ہیں، سرکار کے پیسے اور وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال کے سخت خلاف ہیں۔ پاکستان آرمی دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اس آرمی کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو انشاءاللہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فوج کی کمان ایک سچے اور نڈر جنرل کے ہاتھ میں آنے سے پاکستان مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔